हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम हिस्ट्री ऑफ कश्मीर का ये तीसरा वीडियो जो है मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। और पहले जो दो वीडियोज़ हैं उसमें मैंने पहले वीडियो में प्री हिस्टोरिक टाइम्स ऑफ कश्मीर के बारे में बात की, और दूसरे वीडियो में हमने हिंदू पीरियड उठाया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जिसमें कुछ रूलर्स के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो उन वीडियोज़ को जाके देखिए मेरे इस चैनल पे, और इसको सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन पे भी दबाएं, ताकि जो भी वीडियो मैं नया अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। और सब्सक्रिप्शन जो है इट इज़ वेरी फ्री। और आज के वीडियो में अब हम आगे की हिस्ट्री डिस्कस करने वाले हैं अब कश्मीर। और दूसरे वीडियो में हम पहुंच गए थे रूल ऑफ कुशानर्स, हमने डिस्कस किया था। और उसमें एक रूलर था कनिष्का, और कनिष्का की फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल भी हैं जो हैं दैट हैज़ टेकन प्लेस इन कश्मीर। तो मैंने उसमें शायद थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल आपको बताया था ना, बट दैट इज़ फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, ये आप याद रखना। और कल्हना जो कि मशहूर एक 12वीं सेंचुरी क्रॉनिकलर या हिस्टोरियन ऑफ कश्मीर रहा है, उसने अपने राज तरंगनी में बताया है, उसने मेंशन किया कनिष्का के बाद माहिर गुल से पहले भी जो है गुनंदा पीरियड रहा, लेकिन दोज वर द लोकल वीक रूलर्स, जिसका मेंशन यहाँ पर जो है काबिल ज़िक्र नहीं है। और माहिर गुल जो था ही वाज ऑफ द हुन ट्राइब, जो कि इन्वेडर्स रह चुके हैं, लड़ाकू रह चुके हैं अपने ज़माने में। जहाँ पहुँचते थे वहाँ लड़ाई करते थे, वहाँ हमला करते थे। तो हुन इन्वेडर उनको कहते थे, वो सेंट्रल एशिया से आए हुए थे। तो उनमें से एक माहिर गुल रह चुका है जिसने कश्मीर में जो है रूल किया है। और ये बहुत ही बड़ा जालिम यानी क्रूअल सिवेज वहशी था। और उसने जो है वो जानवरों पे भी रहम नहीं खाता था। तो उसने क्या किया, एक किस्सा है इसके बारे में, इस माहिर गुल या माहिर कुल्ला भी इसे कहते हैं कि कई टेक्स्ट में। तो पीर पांजल एक पास है नियर बानीहाल टनल जो है वहाँ पर, जो वो पास वो भी पीर पांजल एक रेंज है, उसमें एक पास है। वहाँ से जब ये गुजर रहे थे ये माहिर गुल, तो उसने एक पहाड़ी से जो है 100 एलिफेंट्स जो हैं वहाँ से उनको जो है रोल डाउन किया जिंदा, और वो फिर मर गई। और जब वो रोल डाउन हो रहे थे तो उनकी चीखों से वो जो है अपने दिल को तसल्ली, अपने दिल को खुशी वो महसूस कर रहे थे। तो इस तरह से वो बड़ा जालिम और क्रूअल किंग रह चुका है। और इसके बाद फिर से गुनंदा फैमिली जो है डायनास्टी जो है कश्मीर में आई, और उसके दो नोटेबल रूलर जो रहे हैं उनमें है एक मेगावन एंड दूसरा है प्रवरसीन सेकंड। मेगावन के बारे में ये है कि ही वॉज अ पाइयस एंड स्ट्रॉन्ग रूलर विद बुद्धिस्ट लीनिंग्स। तो वो एक मजहबी था और बुद्धिज़्म की तरफ उसका ज़्यादा रुझान था। एंड ही स्टॉप्ड किलिंग ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स, उसने एनिमल्स और बर्ड्स को मारना जो है उसको रुकवा दिया। एंड हिज चीफ, उसकी एक चीफ क्वीन थी जिसका नाम था अमृत प्रभा। शी बिल्ट अमृत भवन विहार, एक विहार बनाया, एक घर छोटा सा बनाया अमृत भवन, जिसका नाम रखा गया फॉर द स्टूडेंट एंड द पिलग्रिम्स हु विजिटेड, जो उस वक़्त सियाह कश्मीर आते थे या स्टूडेंट्स कश्मीर आते थे उनके लिए। और प्रवरसीन सेकंड जो है उससे पहले 5 सालों के लिए एक उज्जैन किंग यानी जो उत्तर प्रदेश से आया हुआ था जिसका नाम विक्रम आदित्य था, उसने यहाँ पर रूल किया। और ये फादर था किसका, प्रवरसीन सेकंड का। तो फिर वो रिटायर हो गया 5 सालों के बाद, और जो कश्मीर का रूल हवाले किया इस प्रवरसीन सेकंड को। और इसके रूल के दौरान लोगों ने यहाँ पर पीस और प्रॉस्पेरिटी एंजॉय की। वो रहम वाला था, एंड वो एक कॉन्क्यूरर भी था। एक उसने बहुत सारी जगहों को फतह किया। कश्मीर का रूल जो है उसने एक्सटेंड बियॉन्ड कश्मीर किया। एंड ही फाउंडेड द सिटी ऑफ प्रवर सिंहपुरा, इसका नाम जो है प्रवर सिंहपुरा जो है इसने मॉडर्न सिटी ऑफ श्रीनगर जिसको कहते हैं वो फाउंड की बाय प्रवर सिंह सेकंड। एंड ही रूल्ड रूल्ड एबली फॉर 60 ईयर्स। और इस गुनंदा फैमिली का जो लास्ट रूल था दैट वाज बलदित्या, ये आप याद रखना, बलदित्या वाज द लास्ट किंग ऑफ दिस गुनंदा डायनास्टी।
اور گنند ڈائناسٹی میں ایک چھوٹا سا پٹی یعنی ایک آفیشل تھا جس کا نام تھا درلبھ وردھن. یہ آپ یاد رکھنا درلبھ وردھن، جو آگے جا کے اس نے ایک اپنی ڈائناسٹی کی جو ہے بنیاد ڈالی. اور یہ کیا تھا، یہ ناگر کوٹ ہماچل پردیش میں ایک ٹرائب تھی، وہاں سے آیا تھا. اور اس نے جو جس ڈائناسٹی کی بنیاد ڈالی وہ تھی کرکوٹا ڈائناسٹی یا ناگا ڈائناسٹی بھی اس سے کہتے ہیں. تو درلبھ وردھن جو ہے ہی واز دا فرسٹ کنگ آف دس کرکوٹا ڈائناسٹی یا ناگا ڈائناسٹی. سوال اگر پوچھا جاتا ہے کہ فرسٹ کنگ آف کرکوٹا ڈائناسٹی یا فاؤنڈر آف کرکوٹا ڈائناسٹی یا ناگا ڈائناسٹی بھی پوچھا جا سکتا ہے، تو ہی واز درلبھ وردھن. اس کا پیریڈ تھا فرام 625 ٹو 661 AD. اور اس نے یہ کرکوٹا ڈائناسٹی کی بنیاد کیسے ڈالی؟ یہ تو ایک چھوٹا آفیشل تھا اس گنندا ڈائناسٹی میں. تو جو بلدتیہ تھا اس کی لڑکی سے اس نے شادی کی تھی، تو اس کے بعد اس کو رول مل گیا تھا. اور اسی کرکوٹا ڈائناسٹی کے دوران جو ہین سانگ جو چائنیز ایک ٹریولر رہا ہے جو بدھسٹ مذہب کو ایکسپلور کر رہا تھا یا اسٹڈی کر رہا تھا، تو اسی دوران یہ 631 AD میں یہ کشمیر آیا. اور یہاں پر وہ 2 سال کے لیے رہا اور سنسکرت اینڈ ہندو اسکرپچرز کا مطالعہ کیا. اور اسی کرکوٹا ڈائناسٹی کا جو ایک گریٹسٹ ایک بہت ہی عظیم رولر رہا ہے اس کا نام تھا للت آدتیہ مکتاپدھ. یہ آپ یاد رکھنا، یہ کرکوٹا ڈائناسٹی کا ایک فیمس اور گریٹسٹ رولر رہ چکا ہے. اور اس کا پیریڈ تھا 724 ٹو 761 AD. یہ ڈیٹ آپ یاد رکھنا. اور اسی للت آدتیہ مکتاپدھ کو ایک خطاب دیا گیا ہے جس کو کہتے ہیں سمودر گپتا آف کشمیر. اور کیوں کہتے ہیں؟ جو سمودر گپتا تھا جو ایک گپتا پیریڈ کا تھا، اور اس کا جو ہے اس نے اپنا رول جو ہے بہت دور دور تک پھیلایا. اور اس کی چاہت تھی کہ وہ پورے جو ہے دنیا پہ جو ہے دنیا کے مختلف حصوں میں اپنے رول کو پھیلائے. اور یہی خواہش تھی اس للت آدتیہ مکتاپدھ کی، اس لیے اس کو سمودر گپتا آف کشمیر کہا جاتا ہے. اور اس نے کہاں کہاں جو ہے اپنا رول پھیلایا یہ ابھی میں بتاؤں گا. لیکن یہاں پر آپ کو ایک کمنٹ سے چاہوں گا آپ سے کہ جو ہے جیسے للت آدتیہ مکتاپدھ کو سمودر گپتا آف کشمیر کہا جاتا ہے، اسی طرح سمودر گپتا آف جو ہے انڈیا کا رولر رہ چکا ہے، انڈین رول نارتھ انڈیا کا. تو اس کو بھی ایک خطاب مل چکا ہے ہسٹری میں. تو آپ بتائیں وہ خطاب کیا تھا؟ آپ اس کے لیے مجھے کمنٹ ضرور کریں. اور انویڈ اور کنکیورڈ جو پلیسز کیے اس للت آدتیہ مکتاپدھ نے، دیٹ انکلوڈ اس میں پنجاب آتا ہے، کنوج آتا ہے جو یوپی میں ہے، تبت آتا ہے جو چائنا میں ہے، لداخ، بدخشن جو آج کے افغانستان میں ہے، ایران تک یہ پہنچا، بہار، گودا وچ از ماڈرن ڈے بنگال، کلنگا جس کو اوڑیسہ کہتے ہیں، ساؤتھ انڈیا گجرات، مالوا جو کہ سینٹرل انڈیا میں ہے، مارور جو کہ ویسٹرن راجستھان میں ہے، جو کہ آج پاکستان میں ہے. تو ان جگہوں کو انویٹ کیا. تو اس طرح سے یہ ایک بڑا کانکیورر بھی رہ چکا ہے. اور کشمیر کی جو فیمس کرونیکل یعنی ایک کرونیکل رہی ہے جس کو راج ترنگی کہتے ہیں، جس کو لکھا ہے کلہنا نے، اینڈ اٹ واز ریٹن نیئرلی 400 ایئرس آفٹر دا ڈیتھ آف دس للت آدتیہ. اور للت آدتیہ جو ہے اس نے بڑی بڑی جو ہے جنگیں جیتی ہیں، اور ان وکٹریز کو جو ہے سیلیبریٹڈ بائی کشمیریز. جو کشمیری تھے وہ ان کی جو وکٹریز ہیں بہت سمے تک ان کو سیلیبریٹ کرتے رہے. اور البرونی ایک اسکالر رہا ہے ان محمود غزنویز کوٹ. تو ہی مینشنز ان تحقیق ہند دیٹ کشمیر observed 2nd چیتر ایز دا ڈے آف وکٹری. اور چیترا ہے ایک ہندو کیلنڈر میں ایک منتھ. اور he was also a great builder because he built his capital near sacred shrine of Kher Bhavani named Parihas-pur the city of pleasure. تو پریہاس پور کو کس نے بیلٹ کیا؟ دس للت آدتیہ مکتاپدھ نے. اور ایمنگ ٹیمپلز میں اس نے بنایا ایک فیمس سن ٹیمپل جس کو مرتند ٹیمپل کہتے ہیں. اور کہاں بنایا؟ آن مٹن کیریوا جو کہ اننت ناگ ڈسٹرکٹ میں آج ہے. اور اس کے ڈیتھ کے بعد کچھ ویک رولرز آئے، لیکن ایکسیپٹ ہز گرینڈ سن، اس کا ایک گرینڈ سن پوتا تھا جس کا نام تھا جے دتا. وہ بھی اس للت آدتیہ کی طرح اسٹرانگ تھا. اور بوتھ وائر گریٹ پیٹرونز آف لرننگ، وہ تعلیم یافتہ تھے. اینڈ ایکسٹینڈیڈ دیئر پیٹرونیج ٹو بھاو بھوتی. اور اس کے کورٹ میں کچھ خاص لوگ رہ چکے ہیں جن کی انہوں نے لیڈرشپ کی ہے، رہنمائی کی ہے. اس میں کیا کیا تھے؟ بھاو بھوتی تھا،
वकपतरीज था, उदत बाठा था, दामोदर गुप्त था, मनोरथ था, संखदंता and Samadhi Mat etc. These have been patronized by these Lalit Aditya and Jayaditya of Karkota dynasty. اور آفٹر جے دتا کے ڈیتھ کے بعد جو ہے یہ جو کرکوٹا ڈائناسٹی ہیں یہ ڈکلائن ہونا شروع ہو گئی، اور جو بھی کانکیور ٹیریٹریز تھی، جیتے ہوئے علاقے تھے، ان کو کیا انہوں نے اپنی آزادی پھر سے حاصل کی، اور جو ان کی سورینٹی یعنی خود مختاری وہ صرف سمیت رہی کہاں تک، وتستا بیسن یعنی جہلم بیسن کے آس پاس رہی۔ اور کلہنہ جو ہے ایک کرونیکلر رہ چکا ہے کشمیر 12th سینچری کشمیر کا۔ اس کرکوٹا ڈائناسٹی کے بارے میں کہتے ہیں دا منسٹرس اینڈ دا گرینڈیز یعنی جو وزیر تھے اور جو پوتے پوتیاں تھے اس کرکوٹا ڈائناسٹی کے، دے کیریڈ آف ریونیوز انہوں نے جو بھی انکم تھی اس کو اڑا ڈالا، اس کو خرچ کیا، بے دری خرچ کیا، اور اپنی ذاتیات کے لیے خرچ کیا، پرسنل خرچے انہوں نے اٹھائے اس ریونیو سے۔ جو بھی کنگڈم تھا اس پر انہوں نے یا آرمی وغیرہ پہ خرچ نہیں کیے، اور دے فیسٹڈ ان میوچول جیلیسی ایک دوسرے کے ساتھ ضد رکھا انہوں نے، اور ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے لگے اور مزے اٹھائے، لیکن اپنے کنگڈم کا خیال نہیں رہا، اور اس طرح سے ان کی جو یہ کرکوٹا ڈائناسٹی ہے وہ کمزور پڑتا گیا۔ لیکن اس کے باوجود بھی however this Karkota rule is considered as glorious and remarkable periods of ancient کشمیر۔ جو کرکوٹا رول ہے یہ کشمیر میں ایک شاندار عظیم رول رہ چکا ہے، اور ڈاکٹر پی سی رائے یعنی کہ ڈاکٹر پرفل چندر رائے یہ ایک کیمسٹ بھی رہ چکا ہے، ایک فلنتھروپسٹ رہ چکا ہے، ایک ہسٹورین رہ چکا ہے ہندوستان کا، اینڈ ہی لیمنٹڈ دیٹ ہی نیور بفور دا کرکوٹا پیریڈ had Kashmir performed such a feat nor was she able to repeat it in future۔ یعنی کشمیر میں اس نے آج تک ایسا رول نہیں دیکھا ہے جو کہ کرکوٹا ڈائناسٹی کا پیریڈ رہ چکا ہے۔ کشمیر کے لیے جو کامیابیاں، جو ترقی اس رول میں کشمیر کے لیے ہوئی وہ آج تک نہ ہو سکا اور نہ شاید فیوچر میں ہو پائے گا۔ اور یہ رول جو ختم ہوا ہے اس کا اینڈ ہوا، یہ پیریڈ یاد رکھنا 855 یا 856 AD میں۔ تو اس طرح سے اس لیکچر کو آج ہم یہیں پہ ریپ اپ کرتے ہیں۔ جو نیکسٹ جو ڈائناسٹیز اس ہندو پیریڈ کے ہیں وہ ہم اپنا ڈسکس کرنے والے ہیں۔ آپ اگر اس چینل پہ نئے ہیں تو اس چینل بیل آئکن پہ بھی دبائیں تاکہ آپ کو نئے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے گی، اور سبسکرپشن جو ہے یہ بالکل فری ہے۔ یہ ویڈیو پسند آیا تو اس کو لائک بھی ضرور کریں اور کمنٹ بھی ضرور کریں تاکہ ہمیں حوصلہ افزائی ہو اور ہم اور بھی ویڈیوز آپ کے لیے بنائیں گے۔ باقی شکریہ۔